الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق قال الله تبارک وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات و نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جو باتیں مجھے رکھنی ہیں وہ وارثین جنت کی صفتیں ہیں۔ سورہ فرقان کی اسی آیت کو کئی ہفتوں سے مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس آیت کی دو صفتیں مختصراً آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ تیسری صفت کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، یہ صفت دراصل اسی صفت سے جڑی ہوئی ہے جو اوپر بیان ہے۔ قتل ناحق اور زنا، یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑ کر چلتی۔ قتل ناحق کے متعلق کئی اور چیزیں ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ ہی نہیں کیا، اس کے اور ذرائع ہیں، اس کی طرف ہم نے کوئی رخ ہی نہیں کیا۔ ہم نے صرف ایک پہلو پر آپ کے سامنے گفتگو رکھی تاکہ وہ باتیں جسے اس مہذب دنیا میں برائی ہی نہیں سمجھی جاتی وہ آپ کے سامنے آیا۔ اس زمانے میں بھی لوگ قتل ناحق خاص طور سے بچیوں کے قتل کو برائی نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے سخت انداز میں کلام کیا، فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی
اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری، اس سے زیادہ غضبناک بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا رخ اس بچی کی طرف کیے ہوئے ہے، اور پوچھا جائے گا تو اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے قتل کیا۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جب مظلوم سے پوچھا جائے گا ظالم کے متعلق تو ظالم کی کیا حالت ہونے والی۔ اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی جو لوگ اس پر راضی رہے، خواہ وہ ان کے والدین ہوں یا ننہال کے رشتے سے ہوں یا ددیال کے رشتے سے یا پورا خاندان یا معاشرہ، وہ تمام کے تمام لوگ جن لوگوں نے اپنی زبانیں اس ظلم پر بند رکھی، ان سب کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ پھیر لے گا، ان کی طرف رخ ہی نہیں۔ اور داد رسی کی جائے گی تو اس کی جو مظلوم ہے۔ اسی لیے قیامت کا واقع ہونا ضروری ہے کہ وہ جانے جو چٹکیوں سے مسل دی گئی، وہ حیات جو پیٹ میں ختم کر دی گئی، وہ زندگیاں جو زندہ گاڑ دی گئی، اس کی کہیں تو داد رسی ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو ان کے متعلق کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ دنیا کا بڑا طبقہ اس پر راضی ہے، اس کے متعلق قوانین بنائے جاتے ہیں۔ آخر ان ظالمین کی کہیں تو خبر لینا چاہیے، اس لیے قیامت واقع ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لائے گا، اور ہر وہ لوگ جو اس عمل کو دنیا کے اندر کیے ہوئے ہیں یا اس پر راضی ہیں، اور وہ خواہ کسی ذرائع سے بھی اس قتل ناحق کے حصے دار ہوں، ان سب کو جمع کر کے اس مظلوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری۔ پھر اسی کے ساتھ ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیت تلاوت کی اور تیسری آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کر دیا، جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ پھر فرمایا کہ زنا کے قریب نہ بھٹکو، یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا برا راستہ ہے، اور قتل نفس کا ارتکاب مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ سورہ فرقان کے اندر کہا گیا تھا کہ وہ زنا کے ارتکاب نہیں کرتے، وارثین جنت زنا کے قریب نہیں جاتے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات۔ اب زنا کے قریب نہیں جاتے یعنی اس کے تمام تر محرکات، تمام تر لوازمات جو زنا کے قریب کر دیں ان سب سے دور رہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آج تو وہ چشم کشا ہے،
اور اس مہذب دنیا کے اندر ان چیزوں کو بڑا رنگ روغن لگا کر پیش کیا جاتا ہے، اور عورتوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تم صرف لوگوں کی نگاہ میں کھبنے کے لیے آرائش اور زیبائش نہ کرو، بلکہ اپنے جسم کے تار تار تک اتار کر پھینک دو تاکہ تمہاری جنسی خواہشات پوری ہو سکے۔ اور ان چیزوں کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا۔ قدیم زمانے کی قوموں میں سب سے قدیم ترین قوم جس کی تاریخ بڑی روشن خیال کی جاتی ہے وہ یونان کی قوم۔ جب یونان کی یہ قومیں زمین پر سربلند رہیں، زمین پر ان کی حکومتیں تھیں، تو پہلے پہل انہوں نے جہالت کے تمام تر نیم، دستور، قانون، ضوابط مٹا دیے اور عزت اور احترام کی نیت سے عورت کو سامنے لا کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے حالات یہ تھے جو پانڈورا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس خبیث تاریخ کے اندر اسی طرح جس طرح یہودیوں نے حضرت حوا کو بنا کر پیش کیا، اس سے بھی زیادہ کہیں کبھی حالت میں عورتوں کو انہوں نے بنا کر پیش کیا تھا۔ لیکن جب دنیا ترقی یافتہ ہوئی، اس کے اندر کچھ علم آیا، تو اس نے عورت کو ایک مقام، ایک عزت دینے کی کوشش کی۔ ماں کو ماں کا درجہ، بہن کو بہن کا، اور بیٹی کو بیٹی کا درجہ، اور بیوی کو بیوی کا درجہ دینے کی کوشش کی گئی اس تہذیب کے اندر۔ مخلوط میل ملاپ کو منع کیا گیا، قانونی طور سے اس بات کو روک دیا گیا کہ مرد اور عورت کہیں جمع، پردوں کا اہتمام کیا گیا، نکاح کے احترام قائم کیے گئے، تمام تر وہ عزت و شرف عورت کو دینے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ یہودیت اور وہ پانڈوریت دنیا میں عورتوں کو ہمیشہ ذلیل کرتی رہی۔ اس مہذب زمانے میں بھی آزادی کے نام پر عورت کو سامنے لایا گیا، عورتوں کو فریب دیا گیا کہ تمہیں برابری کا درجہ دیا جائے گا، تم مردوں کے شانہ بشانہ چلو، ہر وہ کام جو ایک مرد کر سکتا ہے وہ تم بھی کر سکتی۔ جب یہ فریب عورت مردوں سے کھا گئی تو دنیا کے اندر اس کا کیا حال ہوا وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کو بیان میں نہیں لایا جا سکتا، مسجد کے اندر وہ الفاظ ادا نہیں کیے جا سکتے کہ عورت کی ذلت کہاں تک پہنچا دی گئی۔ انہیں ہوٹلوں کی زینت بنایا گیا، قبا خانوں میں بٹھایا گیا، بازار میں لا کر جانوروں کی طرح نیلام کیا گیا، ہر ایک آفیسز اور ہر ایک دکان پر انہیں لا کر بٹھایا گیا
اور انہیں سمجھایا گیا کہ تم اپنے ناز و ادا سے مردوں کو لبھاؤ اور یہ مصنوعی چیزیں بیچنے کا سامان پیدا کرو، جس کے نتیجے میں مردوں کے اندر ہیجان پیدا ہوتا گیا اور جنسی تعلقات یہاں تک بڑھے کہ یورپ کے اندر آج یہ بات مشکل ہے کہ کسی کے متعلق یہ پتہ لگایا جائے کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ اس تہذیب کا نتیجہ ہے جسے عورتوں نے اختیار کر۔ پھر یہی عورتیں اس فریب میں اور آگے بڑھی، آرٹ کے نام پر ان کے جسم سے تمام تر ایک ایک تار ادھیڑ ادھیڑ کر اتار دیے اور دنیا کے اندر صرف اسے باقی رکھا تو صرف لذت کے لیے رکھا اور اسے فریب دیا کہ یہی تمہاری معراج ہے، یہی وہ جنت ہے جو تمہیں حاصل ہونا چاہیے تھی، اب تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں تمام تر رشتے اور وہ مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو گئے۔ اس بے شرمی کو جو گھر کے اندر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، وہ دکانوں اور روڈوں پر نظر آنے لگی۔ یہ سارے معاملات آزادی کے نام پر یورپ دنیا نے عورتوں کو سمجھایا اور عورتیں یہاں تک پہنچی۔ آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ 2 روپے کی چیز ہو یا 2 لاکھ کی چیز ہو، اس پر ناز و ادا کے ساتھ کوئی نہ کوئی تصویر اور نہایت ہی بے حیا تصویر اس کے اوپر جب تک رکھ نہ دی جائے وہ دنیا کے اندر مارکیٹ میں لائی ہی نہیں، یہاں تک پہنچا۔ یہ ہے وہ تہذیب جس کی طرف دنیا بڑی تیزی سے بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ایک چیز اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے، فرمایا گیا کہ وہ زنا کے قریب نہیں بھٹکتے۔ اس حکم کے مخاطب اولین لوگ تھے اور وہ اولین لوگ تھے جو اس دنیا کی سب سے مقدس ترین ہستیوں میں شمار ہوتے۔ پھر اس حکم کے اندر انفرادیت بھی ہے اور اجتماعیت بھی ہے۔ افراد تو زنا سے بچنے کی فکر کریں، وہ تمام تر محرکات اور اسباب زنا کا سد باب کریں، لیکن اصولی طور سے پورا کا پورا معاشرہ بھی اس پر دلجوئی کے ساتھ کام کرے۔ اس آیت کے اندر یہ دونوں طرح کے حکم موجود ہیں۔ پورے معاشرے کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ تمام تر محرکات کو روکے جو آج دنیا کے اندر رائج ہے، آرٹ کے نام پر ہو، تصویروں کے نام پر ہو، فلموں کے نام پر ہو، یا دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر الگ الگ ناموں سے لائی جاتی ہیں، وہ تمام تر محرکات ہیں زنا کے قریب کرنے۔ کم عمر میں بچوں کے اندر ہیجان پیدا جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کم عمر بچیوں کے اندر جو ہیجان پیدا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ اسباب زنا ان کے ہاتھ میں موجود ہیں اور ہر وقت ان کی نگاہیں اس سے لذت حاصل کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے
کم عمری میں ہی ان کے اندر ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں جو ایک عمر کو پہنچ کر انہیں خود ملنا تھا۔ شیطان نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، نسلوں کی تباہی اس کے اندر موجود ہے۔ زنا ہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ مقدس رشتے قائم کیے گئے تھے۔ اور وہ مقدس رشتوں کو قائم کرنے کے بعد ایک معاشرہ تشکیل دیا گیا تھا، اور اس معاشرے کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ ہر شخص کی ایک پہچان۔ لیکن زنا ان تمام تر چیزوں کا قاتل ہے۔ زنا صرف زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا، زنا صرف حیات ہی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ معاشرے کا بھی قاتل ہوتا۔ معاشرے کے اندر یہ پہچان مٹا دی جاتی ہے کہ رشتے خون کے کون سے ہیں اور کس کے رشتے پامال ہوئے اور کس کے رشتے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر زنا کے یہ محرکات بڑھتے چلے جائیں یورپ اور امریکہ کی طرح، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اندر بھی یہ بات دیکھی جائے گی اور سوچی جانے لگے گی کہ بھائی اس کے اندر وہ پامال سے بچے ہوئے رشتے کون کون سے۔ یہ ہے وہ محرکات جو ہمارے قریب لائے۔ جب ایک شخص زنا کرتا ہے اور جب حمل واقع ہو جاتا ہے تو اگر وہ وہاں اس کو قتل نہ کر سکا تو پیدائش کے بعد قتل کرتا ہے، اور اگر وہ پیدا ہو گیا تو اس کی پوری زندگی ذلت کی زندگی ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر اس کی کوئی پہچان نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں یہ سسٹم دیا، بلکہ دنیا کی تمام مہذب قوموں کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ نکاح کا ایک سلسلہ دراز ہے، اس کے ذریعے سے ایک پہچان بنے، ایک خاندان وجود میں آئے، اور پھر وہ خاندان ایک معاشرے کو وجود میں لائے، اور وہ معاشرہ اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ دنیا پیدا کرے، ایک پاکیزہ ماحول پیدا کرے۔ لیکن جب آدمی ان چیزوں کو نہیں روکتا تو پھر وہ چیزیں ہمارے اندر تباہی لے کر آتی ہیں جو دنیا کے اندر لے آئے۔ ایک اور نقطۂ نظر سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زنا کو حرام کر دیا، اسی طرح تہمت زنا کو بھی حرام کر دیا۔ اسلام تو تہمت تک کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگائے، اپنی زبان دراز کرے، تو اسے ثابت کرنا ہوگا، 4 گواہ لانے ہوں گے، اور اگر وہ 4 گواہ لے آئے تو زانی اگر شادی شدہ ہوگا تو اسے سنگسار کیا جائے گا، یا زانیہ اگر شادی شدہ ہوگی تو اسے بھی سنگسار کیا جائے گا، اور اگر یہ شادی شدہ نہیں ہوں گے تو 80 کوڑے مارے گے۔ لیکن اگر کوئی شخص جو کسی پر تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ لے کر نہیں آتا تو اللہ پاک نے کہا اسی کے اوپر 80 کوڑے برسا دیے جائیں، تاکہ یہ زبان دراز نہ ہونے پائے اور معاشرے کے اندر یہ خرابی زبان در زبان، زبان در زبان پھیلنے نہ پائے، جس سے زانیوں کو حوصلہ نہیں۔ جو اسلام، جو دین زنا نہیں بلکہ تہمت زنا کو بھی برداشت نہیں کرتا، آج اس دین کے ماننے والے مغرب زدہ تہذیب کے دلدادہ ہو رہے ہیں، اس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح بھاگے جا رہے ہیں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر باولا کر دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔